یعنی نیک بندوں کا انداز ہے، ان کا طریقہ ہے۔ اور کچھ شک نہیں کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمت اور بزرگ ترین رحمت ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے دن عید منانا اور میلاد شریف پڑھ کر شکر الہی بجا لانا اور اظہار فرحہ اور سرور یعنی خوشی کا اظہار کرنا مستحسن و محمود، پسندیدہ اور اللہ کے مقبول بندوں کا طریقہ ہے۔ تو یہ عید دراصل اللہ کے مقبول بندوں کی ہے، صالحین کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عاشقین کی، ہر ایک کی نہیں ہے نا۔ تو یہ عاشقان رسول کی عید ہے، اور عاشقان رسول اس دن کو عید کیوں نہ منائیں کہ اسی عید کے صدقے تو ساری عید ملی ہے، ہر عید اسی کے صدقے، ساری عیدیں اسی کے صدقے ملی ہیں۔ تو آج عید عاشقاں ہے، گر خدا چاہے کہ وہ آج عید عاشقاں ہے، گر خدا چاہے کہ وہ تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے، عدو ولادت شیطان کی منائیں خوشی، عدو ولادت شیطان کے دل منائے خوشی، عدو ولادت شیطان کے دن منائے خوشی، عید عید ہماری ہے بارہویں تاریخ کہ عید عید ہماری ہے بارہویں تاریخ، تمام ہو گئی میلاد انبیاء کی خوشی، تمام ہو گئی میلاد انبیاء کی خوشی، تمام ہو گئی میلاد انبیاء کی خوشی، ہمیشہ اب تیری باری ہے بارہویں تاریخ، ہمیشہ اب تیری باری ہے بارہویں تاریخ، ہمیں تو جان سے پیاری 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 ہے بارہویں تاریخ۔ صلو علی الحبیب۔ الحمدللہ ہمارے دعوت اسلامی کے اشاعت ادارے مخطوط المدینہ کی مطبوعہ وسائل بخشش کے صفحہ نمبر 268 پر ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ایک بڑا ہی پیارا کلام عطا فرمایا ہے، وہ بھی عید میلاد النبی کے سلسلے میں ہے۔ سبحان اللہ۔ عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے، عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے، عید دیوانوں کی تو عید دیوانوں کی تو 12 ربیع النور ہے، میرے آقا جھومو میرے داتا جھومو میرے آقا
جھومو میرے داتا جھومو، عید میلاد النبی ہے کیوں نہ جھومے آج ہم، عید میلاد النبی ہے کیوں نہ جھومے آج ہم، مسکراتی ہے بہار مسکراتی ہے بہار، سب فضا پر نور ہے، میرے آقا جھومو میرے داتا جھومو، عید میلاد النبی تو عیدوں کی بھی عید ہے، عید میلاد النبی تو عیدوں کی بھی عید ہے، عید میلاد النبی تو عیدوں کی بھی عید ہے، بالیقین ہے عید عیداں، بالیقین ہے عید عیداں، عید میلاد النبی، میرے آقا جھومو میرے داتا جھومو میرے مولا جھومو میرے آقا جھومو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پاپا یہ ارشاد فرمائیں کہ عید میلاد النبی کا قرآن پاک میں ذکر کیوں نہیں ہے؟ اچھا، مائدہ کا ذکر ہے، اس کا کیوں نہیں ہے؟ اچھا اچھا، سبحان اللہ۔ قرآن شریف میں جس کا صراحتاً ذکر نہ ہو وہ کام نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب نماز پڑھنا چھوڑ دو، کوئی مجھے بتا دو، کیونکہ یہ جو نماز پڑھتے ہیں نا جس طریقے سے، اس طریقے سے لکھی ہوئی نہیں ہے قرآن شریف میں، آپ دکھا دو میرے کو۔ جس طریقے سے ہم اذان دیتے ہیں پوری اذان قرآن شریف میں مجھے دکھا دو، تو پھر باقی بند مسجد ہے، لینتر کی مسجدوں کا کہیں بھی قرآن شریف میں میں نے نہیں پڑھا ہے، تو یعنی جو قرآن شریف میں آپ کو نظر نہ آئے وہ غلط کو بات ہوئی یار۔ تو بہت سارا، تو کیا عید الفطر کا طریقہ لکھا ہے قرآن پاک میں؟ بقرعید کے 3 دن بکرے جو کھاتے ہو اس کا لکھا ہے قرآن شریف میں؟ کھانے پینے کی اجازت تو دی ہے نا۔ ٹھیک ہے، تو 10 ذوالحجہ کو خوب گائے بکرے کاٹو، قرآن شریف میں ون خیر لکھا ضرور ہے، مطلب تو 10 ذوالحجہ کا لکھا ہے اس میں۔ یہ کس نے بتایا؟ مصطفیٰ نے بتایا، اشارے موجود ہے نا پاپا۔ تو یہ بھی تو عید میلاد النبی کا بھی تو اشارہ موجود ہے، 10 ذوالحجہ کا کہاں قرآن شریف میں ہے؟ 10 تاریخ کا ہے کہ وہ نحر کرو جانور، صراحت ہے تو بھی صحیح ہے، نہیں ہے تو بھی صحیح ہے کہ وہ حدیثیں موجود ہیں، ہے نا؟ تو نماز کا طریقہ حدیثوں میں بتایا ہم کو، قرآن پاک میں نماز کا طریقہ نہیں ہے۔ وہ میرے کو ایک بہت پہلے ایک ٹکرا تھا، وہ منکر حدیث، یہ طبقہ بھی پایا جاتا ہے جو قرآن کے علاوہ کسی کو نہیں مانتا، وہ اہل قرآن اپنے آپ کو کہتے ہیں، منکرین حدیث۔ تو وہ آیا میرے سے مناظرہ کرنے کے لیے، بہت پرانی بات ہے، جب دعوت اسلامی کا تصور بھی نہیں تھا، مجھے آتا جاتا نہیں تھا کچھ، اب میں تو بڑا مطلب کیا بات کروں گا اس سے۔ تو میں سیڑھی پہ چڑھتے چڑھتے، جب میرا دوسری تیسری منزل پر حجرا تھا نور مسجد میں جب امامت تھی میری، تو میں نے سیڑھی پہ چڑھتے چڑھتے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ آپ سنبھال لینا، باقی میری تو آج بے عزتی ہونی، مجھے آتا ہی کچھ نہیں۔ خیر، تو وہ بات ہوئی، میرے کو اس نے کہا کہ نماز جو ہے صلاح، قرآن پاک میں اقیم الصلاح، نماز پڑھو، قائم کرو۔ تو جو نماز آج کل یہ جو پڑھتے ہیں اس کے یہ انکار کرتے ہیں، ہم لوگ جو نماز پڑھتے ہیں نا مسجدوں میں، 4 رکعتیں فرض اور 3 رکعتیں وتر، یہ کچھ بھی وہ میں نہیں مانتا تھا، یہ منکرین حدیث نہیں مانتے اس کو، کیونکہ قرآن میں نماز کا طریقہ بالصراحت نہیں ہے، ان کو سب بالصراحت چاہیے۔ تو میں نے، اس نے کہا کہ ہم اس سے مطلب، تو میں نے کہا اقیم الصلاح کہ نماز قائم کرو قرآن میں، تو اس سے کیا مراد لیتے ہو؟ تو اس نے کچھ اخلاقیات وغیرہ بتایا کہ ہم اس سے یہ مراد لیتے ہیں، یہ تم لوگ جو نماز پڑھتے ہو یہ اس سے مراد نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ تو بولا قرآن شریف میں یہ طریقہ لکھا نہیں ہے، اور ہم حدیثوں کو، بھائی حدیثوں کیوں نہیں مانتے؟ تو بولا یہ لوگوں سے ہوتی یہ آئی ہے، اس لیے اس میں مطلب ہے کہ ہم کیسے یقین کریں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہی ارشاد فرمایا ہے۔ اب بات بڑی ہے کہ وہ اس نے ٹف کہی تھی، تو میں نے کہا تو قرآن شریف ہم تک جو پہنچا ہے وہ تو ظاہر ہے کہ فردن ہی پہنچا ہے، تو بولا وہ قرآن شریف کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لیا ہے، تو وہ آیت بھی بیچارے کو یاد نہیں تھی، وہ ہے نا انا لہو لحافظ، انا نحن نزلنا